Hi. Hello. Okay, so before I begin, I would just like to give a brief introduction about the project. My name is Mariha, and I'm going to be conducting your interview for the project called Reimagining the Linguistic Diversity of Local Languages in Pakistan. So here we have Sidra Ali, who is a Wakhi speaker, and I will be taking your interview. So, Yeah. hi. Hello. Okay, just to start off, آپ اپنے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں, a little bit about yourself. تو غشیا شوش ماج درم کوخ اکتستان اور جنونگی سدرا سخی اش گوجال دیور پھسون تعلق لسرم اور اش نیو اش کو انڈر گریجویٹ ڈگری سرم دا بایولوجیکل سائنسز ایف سی کالج لاہور. A little bit about maybe your hometown, آپ جہاں سے ہیں ان کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جہاں پہ رہتی ہیں. تو اش پھاسون تعلق لسرم یہ میں دا گوجال دیور تو کرنٹلی پھاسو پاپولیشن اسے یہ اراؤنڈ 1400 خالگش حالن دا پھاسو اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دی پھاسو نیم کی پھاسو سک سے بیسکلی سیکنڈ سیٹلمنٹ سیکیور ہناک باسویز ان دا پورا گوجال اور کم چیز کی اس ہائی لائٹس آئے میں ایز اے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پھاسو کہ جب پھاسو نبغاق زیادہ خالگش نیش کوئی وش کی دیشن اود کرور بتکن یا وسے پولیٹیکلی خط ترپرتزمیت اور اسپیسیفکلی میرون ٹائپ آف گورننس سے تو دکم دش کی میر ویتے یورس کا خالگ و سے حکومت تشکرت یو اگینسٹ ریزسٹنس سے یو پہلا خالگ داد سے پھاسو خالگش تو شامل اور ثانی علاوہ سے پھاسو نے بھی خالگش نیش کوئی کی جوئی ندستان سے نترپرتو ویز اور ڈفرینٹ پروفیشن اود گبت کنشتا ڈفرینٹ پروفیشن یار سرن. I heard something about resistance. Could you just tell me for my information, English یا اردو میں؟ ریزسٹنس لائک وائی ڈڈ آئی یوز دا ورڈ یہ اس کے لیے ہے جو ہنزا میں ایک سسٹم ہوتا تھا میر کا کہ ہی یوز ٹو رول دا ریجن تو پھر اس کے اگینسٹ جو ایک نون ریزسٹنس ہے لائک کہ لوگوں نے کہا کہ نو دس شوڈنٹ بی دا ٹائپ آف گورننس وی شوڈ بی لیونگ لائک انڈر. تو پھر وہ جو ہے وہ پھاسو کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے they showed the resistance against the Mir اور اس کے like as a result of that people were kept they were imprisoned اور اس طرح کی stories ہیں. اچھا, اگر ہم آپ کے فیملی کے بارے میں بات کریں, can you tell me a little bit about your family, آپ کے فیملی ممبرس کون کون ہیں, and just a little bit about them. تو جو پوپ موم سے جو کم درش کی دا اردو ننیال دا دیال خانن یو کف سے سب حسن ہی کم درش کی اس کا خوش قسمت دیشم تو جو پوپ موم سے کف جنان گنا جو دات گنا یشتف دا جو فیملی حصہ اور چان علاوہ جو تاتن بخیشت اور ایورتی اور سکن خط سے برخی اوزم سکفتن لبخی سکش گل تھالن جو پوپ موم اور جو دیگر فیملی سے ایکسٹینڈڈ فیملی یشتش پھاسو حالن. اچھا, اوکے, سو Wakhi has multiple dialects. You understand the word dialect? کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے بول جاتی ہے. میں جب اپنی ریسرچ کی تھی I came across گوجالی, اشکمانی, I'm not sure if I'm pronouncing these right, یسینی یا کرونی, یہ والے جو تھے ان میں سے آپ کون سا ڈائلیکٹ بولتی ہیں؟ تو اش نیوزمون سے گوجالی ہی کیونکہ اش گوجال علم تو یو ڈائلیکٹ سے صرف دا گوجال یوز ہوس باقی اشکمنیش خانن یم دا وخیش سے یم اسپیسیفکلی اشکمن خانن بٹ دا اردو شور اشکومن خانن اشکومن ویلی تو دراش کی کوئی خالق سو پلیسز اینڈ دین ان سے ڈائلیکٹس نکلتے ہیں. اوکے, جب میں ریسرچ کری تھی آئی فاؤنڈ دیٹ وکھن جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ ایک سے زیادہ زبانیں یوزولی بولتی ہیں, جس میں پرشین تھی, ڈفرینٹ طرح کی پرشینس, اور پھر پشتو, اردو. پھر آپ کو ان کے مطلب وقی کے علاوہ اردو کے علاوہ کوئی اور لینگویج بول سکتی ہیں؟ مارش تو غفچ
تومر باف نی پر سمر كدرم language تي دام شمار خلي وخي وزت بروزم سے وز رم لاہور اور مار خودگار دوست وکشن کوش کی دا پشتو سازن یا پھر دا بلوچیش سازن اور پرٹیکولرلی دا بلوچی ڈائلیکٹ سازن گمدش کی دا ایرانی لینگویج ان زیادہ سملیرٹی تو مار محسوس کر کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مسپو زبان یا زبان سے کافی سملیرٹیز اشتوتے رجو پزوف شپیر ویت کم ورڈش بٹ پورا نہیں پورا. So you're saying they're similar to Indo-Iranian, basically Iranian languages. Yeah, they have مطلب same roots ہیں وہی. تو آپ وہ لینگویجز کوئی اور سمجھ سکتی ہیں جب ہلکا تھوڑا بہت اگر تھوڑے کچھ اسپیسیفک ورڈس لائک سملر ہوتے ہیں. ایک دن میں نے رینڈملی ہاسٹل میں پوچھا کہ اچھا وی ہیو دس تھنگ کہ ہم لوگ چائے میں نا ہم لوگ وہ بریڈ کو چھوٹے پیسز میں یوں ڈالتے ہیں اینڈ دین وی ایٹ اٹ. تو میں نے اچھا وہ سالن میں بھی ہوتا ہے, سالن میں بھی کر سکتے ہو چائے. تو میں نے رینڈملی پوچھا, ہم سارے دوست بیٹھے, میں نے کہا چلو اپنی زبانوں میں بولو, اس کو گیس کرو اس کو کیا بولتے ہوں گے, یا پھر وخی میں بولو. تو پھر سب نے گیس کیا, اور جو میری فرینڈ ہے جو بلوچستان سے ہے اس نے ایگزیکٹلی وہی ورڈ بولا جو لائک بلوچستان سے, کیونکہ بلوچستان از ایران کے ساتھ بارڈر ہے نا ان کا. یا ان کی اب جو ان کی بلوچی ہے دیٹ از ایرانی انفلوئنس زیادہ ہے. تو وہ جو موسٹلی بلوچی کے بھی ڈفرینٹ لائک ٹائپس ہوں گے. آئی ایم ویری لائک لو, میں اتنا مجھے نہیں یہ آئیڈیا بٹ لینگویجز کے بارے میں. ہاں بٹ جو ڈائلیکٹ ہی ہم بول سکتے ہیں دیٹ مطلب ڈفرینٹ طرح کی بلوچی جو بلوچی کے اپنے ورژنس بھی ہوں گے نا ڈفرینٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ بلوچی ہے جو مے بھی ایران سے انفلوئنس ہوئی ہے, تو اس لیے پھر ورڈ سملر نکلے. تو یہاں کوئی ویسے بولتا ہے کوئی ایسی زبان کیمپس پہ جو آپ جیسے بلتی سمجھ آتی ہو آپ کو؟ بلتی مجھے سمجھ بالکل نہیں آتی. اچھا. کیونکہ بلتستان اور پھر گلگت ہے, تو گلگت ود ان گلگت جتنی زبانیں ہیں, بروشس کی ہے, شنا ہے, کھوار ہے, پھر یہ یاسین کی بروشس کی ہے, وہ ان سب کی سمجھ ہے. بٹ بلتستان پھر اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ, وہ ریجن بھی الگ ہے. ٹھیک ہے. کمنگ ٹو آرٹ اور کلودنگ, آپ کے جو کلچر ہے اس کے اندر کوئی اسپیسیفک سمبلس یا کوئی ایسے کلرز یا کوئی جیسے آئی تھنک جو پختون کمیونٹیز ہوتی ہیں اس میں کالا رنگ بہت مانا جاتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ بلوچستان میں لال کا بہت سگنیفیکینس ہے. اس طرح کر کے آپ کے اگر اس میں کوئی کلرز ہیں, کوئی پیٹرنس کلودنگ وغیرہ میں, میں نے جب سرچ کیا تھا مجھے ٹوکی کا لفظ ملا تھا. آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹس دا رائٹ ٹرم. ٹوکی, وہ نے ویڈیو میں آنٹیوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کو وہ ٹوکی کے نام سے کہنی تھی. اوکے. اب they weren't from Wakhan communities in Pakistan, وہ تاجکستان کی تھیں, تو وہاں سے انہیں بولا تھا. اور پھر نے جرابوں کے بارے میں بات کی تھی, نیٹنگ کا بہت کانسیپٹ تھا. سو سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی کلودنگ, کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو آپ کے کلچر میں سگنیفیکینس رکھتی ہوں, میننگ رکھتی ہوں. اچھا, جسٹ ٹو کلیریفائی, یہ ساری چیزیں نا آئی تھنک یہ زیادہ تاجکستان انفلوئنسڈ ہے. وہی کہ ان کا وائٹ ڈریس ہوتا ہے اور یہی نیٹڈ ساکس ہوتے ہیں, وہ بہت تاجکستان کے کلچر کا ہے. پر دا وخی کمیونٹی سے سنس یا خال گشتو شپون ریخت تو یہی صوب نفخو گیٹ اپ خت مرسدی تو وشیو ہائی لائٹ حق باس وزم کی شلوار قمیض وست اور تھرخو ماد سے یہ ٹیک سخت واندن تاکہ یو یا ویار کھا کر سے آسانی وست ہو. آئی ایم سینگ کہ جو سنس شیفرڈ لائف رہی ہے موسٹ وخی لوگوں کی بیفور یو نو ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ, تو میں جو ان کا ڈریس اپ ہائی لائٹ کر سکتی ہوں وہ یہی ہے کہ شلوار قمیض ہوتا تھا. بٹ اسپیسیفکلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے نا یوں کمر پہ ایک باندھتے ہیں دوپٹہ سا, تاکہ کام شام میں ان کو ایزی ہو, اور اس طرح سے. عورتیں بھی, ہاں عورتیں بھی. مائی خالہ اسٹل ڈز اٹ. ان کو جانا پڑتا ہے مویشی خانہ آنے جانا, وہ کاٹتی ہیں گھاس وغیرہ, تو وین ایور شی ڈز اینی ورک لائک دیٹ شی یو نو وہ باندھتی ہیں. اور جیسے آپ نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہاں یہ ٹوپی سکید, اس کو ہم بولتے ہیں وخی میں سکید. سکید not ٹوکی then. No may be it's from another country, کیونکہ 2-3 countries میں یہ زبان بولی جاتی ہے. yeah maybe a تاجکی word but not, but اس کو سکید بولتے ہیں. And you see there are different, the
پیٹرن جو ہے وہ ویری کرتا ہے. یہی ٹوپی تھرو آؤٹ گلگت بلتستان یوز ہوتا ہے, بٹ دین یاسین کی ٹوپی الگ ہوگی, ہنزا کی ٹوپی الگ ہوگی, چترال کی ٹوپی الگ ہوگی, بلتستان کی ٹوپی الگ ہوگی. ہائٹ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے کچھ ٹوپی کے. تو یہ جو پیٹرن ہے وہ اسپیسیفک ہے ہر کلچر. میں نے بلتی ٹوپی ان کے جو تھی ان کے یہاں ایک وہ بھی ہوتا ہے جیول ٹائپ لگا ہوتا ہے ان کے. ہاں جیول بھی ہوتا ہے یا پھول بنا ہوتا ہے. اچھا اس ٹوپی میں یہ جو پارٹ نہیں, یہ لائک تھوڑا سا یہ دکھ رہا ہے دھاگے, اچھا یہ ہمیشہ لائک بیک میں ہی پہنتے ہیں. اور کیوں ایسے ریچول ہے؟ اچھا ہاں ریچول ہے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو دادیاں نہیں ہیں وہ سوئی یہاں لگا کے رکھتی ہیں تاکہ جب سوئی آپ کو چاہیے تو آرام سے. مجھے یاد ہے ہمیشہ جب بھی سوئی چاہیے جاؤ دادی کی ٹوپی پہ, تو اس طرح سے. اور شادی پہ ایک جولری کا پیس لگتا ہے, اس کو سلسلہ بولتے ہیں, وہ ہوتا ہے اسپیسیفک. اور مردوں کی جو وائٹ ٹوپی ہوتی ہے, موسٹلی گوجال میں وائٹ ٹوپی یوز ہوتی ہے, وہ آپ نے لائک دیکھا ہوگا پکچرز میں, اس پہ ایک فیدر لگتا ہے. وہ اسپیرو فیدر ہوتا ہے میرے خیال ہے. تو یہ چیزیں کلوتھنگ. اچھا اگر ہم کھانے کی بات کریں, جب آپ بڑی ہوئی تھی وٹ واز یور فیوریٹ فوڈ, اور وہ گھر میں بنتا تھا تو وہ مطلب کس طرح کے انگریڈینٹس ہے گھر میں, وہ کس طرح بنتا تھا؟ اگر آپ اس کی ریسیپی شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, یا کوئی اور آپ کے کلچر میں سے کھانا جو لوگ جانتے ہوں زیادہ. ایک تو ڈسکلیمر یہ ہے کہ ابھی وہی کھانے لائک یوزولی نہیں بنتے ہیں. ناؤ گلگت کے جو کھانے ہیں, گوجال کا جو فوڈ ہے, دیٹ ہیز بین انفلوئنسڈ بائی the all over food of Pakistan because of the availability, I guess. یوں مسالے وغیرہ اویلیبل ہونے لگے ہیں تو people have shifted, اور اتنا لائک ہارڈ ورک نہیں لگتا ان کھانوں کو بنانے میں as compared to the local food. تو مار اس گفتن زیادہ مولیدہ خوش اور ثانی لاوا مار ایک اور میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتی ہوں. اچھا غلمندی اور مولیدہ جو فیوریٹ شپیک. غلمندی سے یو شپیکش کون کافی زیادہ چپاتیش کی سک سے کہنے دا اردو چپاتیش کون سکاش سک پائی دن پائی سک دا اردو خانن دہی, اور یعنی سک اسمول سرن تیل چوان تیل استعمال سرن خوبانی. what type of milk sorry oil ہے نا, خوبانی کا جو تیل, خوبانی کا تیل ہوتا ہے, خوبانی کا تیل ہوتا ہے, وہ لائک بناتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں لوگ. تو یوش استعمال سرن خوئی کوئی کی زیادہ امیر تیل لیٹ تے یش دفعہ والنٹ تیل استعمال سرن. فروٹس بیسکلی فروٹس نٹس وغیرہ کے ان کے تیل یوز ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ہنزا میں جو ہے نا سیم ڈش ہے اس پہ گرین انینس بھی یوز کرتے ہیں ہنزا کے جو اب لوگ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا مل جاتے ہیں. ہاں مل جاتے ہیں, خود لائک اگاتے بھی ہیں لوگ لائک گرین انینس, جو آج کل ہمارے یہ کورین فوڈ میں زیادہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, بٹ وہی چیز ادھر بھی یوز ہوتی ہے. تو اس طرح کی ویریشنز ہیں لوکل ڈشز میں بھی. تو میں نے 2 لوکل ڈشز کے نام لیے, ایک کو بولتے ہیں غلمندی اور ایک کو بولتے ہیں مولیدہ. اچھا مولیدہ لائک آپ چپاتی بناتے ہو بہت سارے, اینڈ دین آپ دہی کو ابالتے ہیں اور اس میں نا اس کو ایک کرمبلس بولتے ہیں, لائک اس کو پیسز کر کے وہ اس کو پکاتے ہیں. اینڈ دین اس کو ایک باؤل میں نکالا, بیچ میں تھوڑا سا اپنے اس کو یو میک اے ویل, اور اس میں پھر وہ تیل ڈلتا ہے, ایپریکاٹ کا تیل ڈلتا ہے, اور وہ تھوڑا ساور ہوتا ہے ٹیسٹ میں. تو جب آپ یہ دہی کا جب تڑکا لگتا ہے, بیسکلی ہم فرائی کرتے ہیں نا دہی کو, بوائل کرتے ہیں. ہاں لائک کچھ ڈالتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں ڈالتے, اونلی سالٹ لائک اگر آپ کو. اچھا سیزننگ کے لیے سالٹ, یا بیچ میں تیل, اور پھر سائڈ پہ وہ بس تیل. وہ روٹی کے نا پیسز وہ اتنے وہ لائک بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ مکس ہو جاتے ہیں دہی کے ساتھ, تو اتنا پتہ نہیں چلتا. اور وہاں ویسے وقی میں باہر سے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ کے لیے, اوپن ہے وہ گوجال سے؟ یس ٹوٹلی اوپن ہے. سو آپ ٹورسٹ وغیرہ زیادہ آتے ہیں وہاں؟ یس زیادہ آتے ہیں, آرام سے آ سکتے ہیں. بٹ ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے مین جو روٹ نہیں ہے KKH ہے, کراکرم ہائی وے, یو کین یوز دیٹ,
بٹ ٹو لائک انٹریکٹ ود دا کمیونٹی, جیسے کہ آپ گاؤں کے اندر آ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو بی اے بٹ ریسپیکٹفل اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک پرمیشن. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پیپل یو نو ڈائریکٹلی کم ٹو لائک انٹر دا کمیونٹیز, اور وہاں پہ بہت سارے گاؤں میں یہ چار دیواری کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. لائک ایوری گھر کے چار دیواری ہو, نہیں ایسا نہیں ہوتا, بہت لو یو والز ہوتے ہیں اینڈ یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین ہومز ایون. تو کیا ہوتا ہے کہ پیپل کم اینڈ دین دے وڈ یوز دا فروٹس دیٹ بلانگس ٹو دا پیپل. تو اس طرح کے کیسز آتے ہیں, بٹ اسٹل ٹو سے بہت ہی مہمان نواز ہیں لوگ, سو دے نیور سے نو, بٹ اسٹل ایک ریسپیکٹ وہ کلچرلی ہونی چاہیے. Okay, so if we were to talk about oral traditions, کوئی songs, غزلز یا religious anthems یا کوئی poetry آپ کے علاقے سے اگر کوئی آپ کو آتی ہے, کوئی پسند ہے, تو اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں گی. میرے ذہن میں 2 پوئٹری پیسز آ رہے ہیں. ایک تو شو مبارک بود کے نام سے, اور ایک ہے سینسائی. اب سینسائی جو ہے وہ عورتیں گاتی ہیں پرٹیکولرلی تب جب ایک برائڈ اپنے گھر سے لائک رخصت ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک فوک سٹوری ہے. اور اس کے علاوہ شو مبارک بود از لائک یو نو جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے اسٹارٹ, آج کل تو موسٹلی شادیوں پہ ہی کر رہے ہیں, بٹ کوئی فیسٹیول ہو, کوئی گیدرنگ ہو, وہاں پہ اس چیز کی شروعات جو ہے نا وہ شو مبارک بود گانے سے ہوتی. Do you know the folk tale that you mentioned? آپ کو آتی ہے وہ folk tale? یہ سینسائی والی سینسائی سوا سی ایم کہانی کی ای توی خون تو اور تا توی خون سے یا بدگانس بالکل تیور تو تخو کمرانی اینگ تو اور زنگش خانن کی خال گوری ای توی خون تو خو خال گشت سنه یاشتو دخو یار کن تو اور زنگ بیت کی دانکتی کی او خی تو آیو نان تو یا ور بیار بیت تو یاشتو تربار نیشته اور یا بدگان سے تخو روم ویر ورگنه تو ترسباس زنگ وست کی پریش ویزیتی بلاس ویزیت یوش سے یو ایت اور یو نانشتا کمرہ سے ویز تو یو دی دیناست تو یا نانش چیز گوخت کی ہیچ کوئی رشخان نہیں پر خودی دش سے خودگار دی دشتیور سرت ای بیدگان زرنگ اور یو تویش واس اور یا ترمیس یو دی سے تو کوئی کی بلاس ہی تیو سمر کی لیفٹ اوور کی تو یو باڈی ان تو یو خو دیور خینان من کتیش سنه یوش نیود اور یوش a type of یو رخصت سرت بٹ یوش دفنائے سرت ہے not as a bride. جو برائڈ ہے وہ بالکل تیار ہوتی ہے اپنے گھر میں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں کزنز وغیرہ ان سب کو لائک کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی شی از دا اونلی ون ان دا روم. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کوئی جیسے پریوں کا کانسیپٹ ہے ہمارے ایریاز میں, تو کوئی پری یا پھر کوئی جن بھوت اس طرح سے سم کریچر وہ آ جاتا ہے روم میں اور اس کو اپیرنٹلی کھا جاتا ہے. اب امی آتی ہے برائڈ کی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے میری بیٹی لائک شی از نو مور الائیو, تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ایز اے برائڈ تیار کرتی ہے اور پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے, اور پھر اپنے گاؤں کے دوسری عورتوں کے ساتھ وہ مل کے یہ تب انہوں نے یہ گانا گایا ہوتا ہے. تو یہ آج تک ہوتا ہے. دیکھیے یہ گانا آپ ویڈنگ پہ گاتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ وہ بھی ویڈنگ پہ ہوا تھا نا, یہ سین سارا ویڈنگ میں ہوا تھا کہ برائڈ تیار ہے اپنے روم میں بیٹھی ہے. اسی لیے اب یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کبھی بھی کسی دلہن کو اکیلے نہیں چھوڑنا. اور شادیوں کے علاوہ کوئی فیسٹیولز جو ہوتے ہیں, جیسے میں جب ڈھونڈے تھے نوروز اس طرح کر کے فیسٹیولز آ رہے تھے, اور یہ کافی بلتی وغیرہ جو دوسری لینگویجز کی میں پارٹیسپینٹ سے بات کی تھی ان کے بھی اوور لیپ ہو رہے تھے فیسٹیولز. تو اس طرح کر کے کوئی فیسٹیولز جو آپ گجرات میں سیلیبریٹ کرتی ہوں جو آپ کو آئی تھنک کلچرلی جو سب سے زیادہ میننگ فل ہوں؟ اچھا, تو روح بد قسمتی یم کی اوزم زخلائی کن رئی شہر علت تو ماری ڈائریکٹلی کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ اس زنگ چیز ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ درمی مینشن تے چنیر اور پھر کتلیب تی درمر مینشن تو ماری زخ آئیڈیا تے کہ یم سمر کی رسم اشتے سے وسن یشتے ایسوسیٹڈ تے دائی
سیزن جیسے کہ اگر بہار شویزت تو پھر سشتش کم فیسٹیول منائے سرت اگر گرمی شویزت تو سش کم فیسٹیول منائے سرت اور خال گشتشکان کی سشتش سوری کی خون انتر بار کاٹت اور مار یم کانسیپٹ غف زیادہ خوش کی خال گشتش خون سنة ٹھاخش دینی اور صفائش سرن اور بس آٹومیٹکلی سینس شویزت کی اچھا ٹھیک ہی نہیں گرمی ازائن سوری ختم ہوتا ہے تو جن کانسیپٹ نوروز اس سے نوروز ماج ایکسپیرینس ہیت پر یم فیسٹیول ریلیجیس ٹچ بھی ملا اس کیونکہ ایران نیویز یم ٹریڈیشن تو یم بیسکلی نہ صرف وقی کمیونٹی بلکہ حضب خانم کی دشیا کمیونٹی سے یم زیادہ پریولنٹ یم فیسٹیول نوروز particularly. So you mentioned seasons. Yeah, I mentioned seasons. جتنے بھی یہ فیسٹیولز ہیں سیلیبریشنز ہیں وہ دے ہیو اے ڈیپ ایسوسیشن اینڈ کنیکشن ود سیزنس. تو جب اب آئی شوڈ نو بٹ آئی جسٹ ڈونٹ آئی ایم ناٹ ویری لائک ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا آئی ایم ناٹ 100% شیور بٹ چنیر اور کتریت آپ نے مینشن کیا ہے نا ان دونوں میں سے جو ایک فیسٹیول ہے اس میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو پوری طرح صاف کرتے ہو بیکاز یو ہیو دا سینس کہ اس کے بعد سردیاں لائک ختم ہو جائیں گی. اور اسپرنگ کلیننگ ہوتا ہے ہم لوگ جو اسپرنگ آتا ہے تو ہم سارا پورا گھر ایگزیکٹلی اس طرح ہے. تو سیزنز کے ساتھ اس طرح ایسوسیشن ہے. پہلے کمیونٹی ایک جگہ پہ گیدر ہوگی وہ سارے وہ رسمیں کریں گے دعا پڑھیں گے اور اس طرح سے اور اپنا وہی لوکل فوڈ کھائیں گے جس میں موسٹلی دودھ ہوتا ہے اور چپاتیاں ہوتی ہیں وہی ڈپ کر کے آپ کھاتے ہیں اور پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں فیسٹیولز. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے فیسٹیولس میں لینگویج زیادہ رول پلے کرتی ہے کیونکہ آپ نے کہا دعائیں وغیرہ آپ لوگ مانگتے ہیں کچھ گاتے وغیرہ ہیں اس طرح کے لائک شادیوں پہ تو جیسے سانگس آ گئے ٹھیک ہے وہاں لینگویج کا ایک رول ہے جس طرح ہم یہاں مینشن کہ دعا میں بھی اپنی زبان میں آپ دعا مانگتے ہیں. لائک خیر آیتیں تو عربی میں ہی ہوتی ہیں بٹ جنرلی اگر آپ دعا کریں پوری کمیونٹی کے لیے یا پھر اس طرح سے تو وہ آف کورس وقی میں ہوتی ہے اور وہاں لینگویج کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بیکاز یو آر ایڈریسنگ اے سرٹن کمیونٹی جو کہ بہت ہی جو ایک زبان سمجھتی ہے تو آف کورس ان کو ایڈریس کرنے میں ہی ان کو وہ بتانے میں ان کے اندر وہ انتھوزیازم لانے میں آف کورس وہ سب کچھ کنیکٹ ہوتا ہے وقی لینگویج کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ اپنی لینگویج میں وقی میں کوئی سلانگس آپ سمجھتی ہیں سلینگس جیسے انفارمل لینگویج ہوئی ہم اپنے دوستوں مجھے اردو میں ویسے بھی سلانگ نہیں آ رہا ہم جب بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے ہم کبھی کبھی بہت انفارمل لفظ یوز کرتے ہیں جو ہم کوئی ٹیچرس کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتے یا وی کان یوز دیم ان فارمل سیٹنگس ہے نا اس طرح کیونکہ وقی میں کوئی انفارمل لینگویجز انفارمل کوئی ورڈز ہیں ایسے بہت سارے ہیں میرے ذہن میں تو یہ کا آ رہا ہے یہ کا از لائک یار. تو اگر آپ نے اپنے دوست کو یا ایج فیلو کزن کو مخاطب کرنا ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ کا یو مرند وہ مجھے دے دو. تو ہیں لینگویج میں سلینگس ہیں. اچھا آپ کا اپنی زبان میں کوئی فیوریٹ کوٹ کوئی ایسا کہیں سے آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا کوٹ جو آپ کو کبھی نہیں بھولتا جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے؟ کوئی کوٹ اچھا دا وخی زبان وغا زیادہ ستون دستانش سے یوش استعمال سارن ہمیشہ بطور ایگزامپلش خانن اور مار یہ چیز غفچ خوش کیونکہ تی خوش روئی گرب تو دا بطور ایسوسیٹ سارن یا پھر غف زیادہ ایسوسیشن شکون دا بطور تو مار یہ چیز خوش. تو میں نے یہ کہا ہے کہ پرٹیکولرلی ورڈ تو نہیں پر ہمارے وہاں بٹورا گلیشر نام لائک سنا ہے یا نہیں لائک بھسو کا اپنا ایک گلیشر ہے پاسچر ہے تو وہ ایریا کا نام بٹورا ہے اور پھر وہ گلیشر پھر اس ایریا میں جو گلیشر ہے اس کا نام بٹورا گلیشر ہے. سو یوزولی جو گرینڈ مدرز ہیں گرینڈ فادرز ہیں وہ اپنے جو ہے نا اگر کوئی نیو بیبی ہے تو اس کو
اس کی تعریف کرنے کے لیے نا اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں بٹورا کے ساتھ کہ لائک بٹور شمول رنگ, جیسے کہ بٹورا کے ہواؤں کی طرح, یا پھر اس کی پیورٹی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو ایسوسیٹ, اس کے پیس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو جو اس جگہ کا نام ہے, آئی تھنک دیٹ از اسپیشل فار می, اور لوگوں کو وہ پتہ ہونا چاہیے بیکاز وہ وقی کمیونٹی میں اس جگہ کا اپنا, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اچھا, اگر ہم لینگویج کے بارے میں بات کریں, وقی اوور دا ایئر جیسے اردو زبان ہے, میں تو پھر بھی کوئی نارمل جو بندہ ٹپکل اسپیکر اردو کا ہو, کچھ سال پہلے جو اردو بولتے تھے ان سے تو کافی ڈفرینٹ اب اردو بولتے ہیں, کیونکہ اس زبان میں سے کافی لفظ نکل چکے ہیں. ان کو ہم اینشینٹ یا ریئر اب کہتے ہیں, کیونکہ وہ یوز ہی نہیں کرتے لوگ. جو خالص اردو تھی وہ کتنے اس میں کتنے زیادہ لفظ اس طرح کے ہوتے تھے, ادبی زبان اور پراپر ادبی زبان تھی جو اب نہیں رہی. اسی طرح کر کے وقی میں کوئی چینجز آئے ہیں اوور ٹائم, اور اگر ایسے آئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا لفظ آپ کو یاد ہو جو پہلے استعمال بہت ہوتا تھا, یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جو پہلے بہت استعمال ہوتا تھا اور اب نہیں ہوتا؟ یہ میں تو ظاہری سی بات ہے کہ خال گشتش کی دخو ایریا ہی نے حالن تو یشتش خزبون سے نے رمشن, اور سکری معلوم کی طرح پورا پاکستانش اردو زبان استعمال ہوست اور انگریزی زبانش استعمال ہوست. تو خال گشتش سے حیا زبان لفظ از من اور دخو زبان اصلی زبانش سے یو استعمال سارنی بشوز بھی خیکور سے خانم داو تومر مار تومر اردو زبان لفظ استعمال کر انگریزی زبان لا. تو مارنے معلوم تو کہ پزوانش سے یوش بریک فاسٹ یا پھر ناشتہ کھانا, کیونکہ سگ ناشتہ کھولی ناشتہ استعمال کیا. تو زنگ اسپیسیفک ورڈ اشتف سے یشتف نشاک ویت, اور یہ معلوم سنگ ویت ہے کہ تا پاسوی ای پیزا دکان اور یا پیزا دکان نونگی پیزوان, تو سکیم رخوخون رئی دس کے من خساکر تو جموم خات کی پیزوان سے یوش تو ناشتہ کھانا. تو چاند معلوم ہے کہ ٹھیک ہے زنگ لفظ بھی تو. اور حیا خات خال گستون رش سے غافش خوشروئی فریزش دشتش واتسن, جیسے باغ میون ویت یا زنگ غافش خوشروئی فریزش تو واتسن یشتف نشاک ویت کسبو استیز بونن. تو You're basically talking about the influences of English on words. Yeah. Every day میں جو یوز ہوتے ہیں وہ ریپلیس ہوتے جا رہے ہیں. وہ ایزیلی ریپلیس ہو گئے ہیں. اب میں نے ایگزامپل دی نا پزوان کی, وہ اسپیسیفک ورڈ ہے بریک فاسٹ کے لیے, اور وہ مجھے لاسٹ ایئر ہی پتہ چلا, اور وہ اس لیے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی فیمس پیزا کی دکان ہے لائک, تو وہ اس کا نام پزوان ہے. تو وہ ہم گھر پہ ڈسکس کر رہے تھے, اور الٹیمیٹلی مائی گرینڈ مدر واز لائک ہاں پزوان تو ناشتے کو بولتے ہیں, اور ہم سب تھے کہ اوکے. تو اس چیز کیونکہ اب آپ لوگ ناشتہ بولتے ہیں, ینگر جنریشن اردو کے ہاں ناشتہ بولتے ہیں. ناشتہ کوئی پزوان یوز نہیں کرتا, بہت ویئرڈ بھی لگتا ہے. اچھا, جب میں وقی کے بارے میں پڑھ رہی تھی مجھے زیادہ تر جو انفارمیشن ملی تھی وہ اورل لینگویج پہ تھی, کہ اس کی جو اسکرپٹ ہے وقی کی کافی چینج ہوئی ہے. یہ پہلے وہ عربک لیٹن جو اسکرپٹس ہوتی ہیں اسے اڈاپٹ کیا ہوا, تو وقی کی اپنی جو لکھا جاتا ہے وقی کو, اور وہ کون سی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے وقی کی اپنی لکھنے کا ایک سسٹم ہے, یا آپ کوئی دوسری لینگویج پہ ریلائی کرتے ہیں اسے لکھنے کے لیے, اور اگر ہے تو یہ اسکولس وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے وہاں اس ایریا میں, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. وقی نے خو اسکرپٹ ہے بالکل, اور اسکائی یارک بھی مختلف خالق اسکائی یارک ہے, اور باقاعدہ کتاب اشتویہ اسکرپٹن. تو بالکل تی پر مار سدید کی یو انفلوئنس ہے تمہر زیادہ اسکانس کی گورنمنٹ سے نے ای زبان لکھے کہ یہ سب آفیشیل زبان اور یہ سب نیشنل زبان, اور ہیو ویز دا کریکولم دست بیت اور رائٹنگ سکوم استعمال سرن دخو اسکول استعمال سرن دخو یونیورسٹی و دخو ورکنگ اسپیس وش استعمال سرن سام ونش کی نیوز دیا لوکل لینگویج یون کی اسکرپٹ وس بھی بیت, تو یونش تمہر اہمیت نہیں ویرش تمہار سدید کس کا ایچن وقی لینگویج خو اسکرپٹی تمہر شپرت نہیں ویس, البتہ اسکرپٹ یون تی ریٹن اسکرپٹ تی وقین. وہ عربی جس طرح اردو جو ہم لکھتے ہیں ہم عربی وہ یوز کرتے ہیں نا لیٹرز, اس کو عربک ہم اسکرپٹ کہیں گے. تو آپ کی کس طرح لکھے میں لگتی ہے وہی؟ اب تھوڑی وہ رومن
لائک ہم لوگ انگلش نہیں لکھتے اردو میں, اس کو رومنائزڈ, ہاں رومنائزڈ, جس طرح یہ جو یہ لیٹرز استعمال ہوئے ہیں اسی طرح اگر اردو لکھیں اسی وقی بھی اسی طرح ہے, انگلش ٹائپ ہے, بٹ اوپر جو سمبلس وغیرہ یوز نہیں ہوتے اس ٹائپ. الفابیٹس ہیں آپ لوگوں کے؟ ہاں الفابیٹس ہیں, اور پراپر ایک اسکرپٹ پھر الفابیٹ سے لکھی جاتی ہے ان کو؟ یس اسکرپٹ ہے اپنا, بٹ کسی کو آتا نہیں ہے. وہی میں بول رہی تھی کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیشنل لینگویج ہے, ایک آفیشیل لینگویج ہے, اور اسی کو ہی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تھرو آؤٹ اسکولز یونیورسٹیز. تو اب جو گوجال کے اپنے اسکولس ہیں وہاں اسکولس میں لائک پڑھایا بھی جاتا ہے کسی حد تک, مگر وہ اسکرپٹ جو ہے نا وہ مسنگ ہے. بٹ کام ہوا ہے اسکرپٹس پہ, اسکرپٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹاکنگ اباؤٹ یو, اب جس طرح وقی اسپیکرس کتنے ہوں گے ایف سی کے کیمپس پہ آپ کے علاوہ؟ ژمان علاوہ جن بو سینئر اسکول کی ایم فل ترم سارن, اور یہ واز جو سینئر تو کوئی کی گریجویٹ ہوتا ہے تو لاسٹ ایئر بتکن سک اراؤنڈ سبر اسپیکر رشتو مگر نیون خولی تھرو یوریک دا انڈر گریجویٹ موز اور ایم فل نو بو اسٹوڈنٹ. So around, if I were to get a number, like not a lot of people, na? Not a lot of people. 4 people till last year, 1 graduated, 3 people. So not a lot of people. So how do you feel? ابھی آپ کو انگلش, اردو اور وقی تین زبانیں آپ بول رہی ہیں, اور کیمپس پہ I'm sure وقی تو اتنی نہیں بولتی ہوں گی, گھر والوں کے ساتھ زیادہ بولتی ہوں گی اگر کال وغیرہ کی. تو how do you feel جیسے وقی اسپیکر ہوتے ہوئے ایف سی کی جو ملٹی لینگویج کمیونٹی ہے, ایف سی اسپیسیفکلی, بیکاز ایف سی پہ کافی لوگ ہیں جو دوسری زبانیں بھی بولتے ہیں, وہ بہت پراؤڈلی بولتے ہیں. دوسرے کیمپسز کی طرح نہیں ہے جہاں زیادہ تر اردو یا انگلش پہ فوکس ہوتا ہے. تو ایز اے نیٹو اسپیکر آف وقی آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ایف سی کے کیمپس میں رہنے سے, اور اپنی جو ڈیلی کی جو لینگویج یوز ہے اور جو لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتی ہیں وہ آپ کے لینگویج کو کیسے افیکٹ کرتا ہے, آپ کا نالج اباؤٹ یور لینگویج, آپ کا یوز اپنی لینگویج کا؟ لاست ایئر زنگ بیتو کی جمی خان نی باید وستو اور یو ای وخی باید ری کریٹ ہے دا غل کنی ای اسکول دام زاون, اور یو دا خو باید مینشن ہے کی وخی سینے یونیسکو گنانی ای انڈینجرڈ لینگویج سینے یو ڈکلیئر وک نیو یا باید جو دوست وکشن, اور یا وشکات یوس کا اسپیکر دیکھتا دا ہاسٹل, اور پھر یا وہ دلیمان شیر بکر. تو یا پوائنٹ تو کہ مار سوچ کر کہ وخی لائک ریئلی انڈینجرڈ لینگویج وتھ, اور مار محسوس بھی تھا کہ اس تو کبھی دا کیمپس مارش کبھی دا خوز بون دا کوئی قصہ ہی نہیں, اور مارش دیگر لینگویج وتھ سے تھے کہ مارش بھی تھے کہ آف کورس اس یو یہ کوسم پر مارش وخی لینگویج بارہ زیادہ سوچ کر, کیونکہ دا مارجن کتی کوئی زن خالی نہیں تو کہ اس دان دہی اور ساتھ سرم. تو یا پوائنٹ تو کہ مار ریئلائز بھی تھے کہ خوز بون سنگ طریقہ وہ سنواجی کہ یو سش پروموٹ سریت یا پھر یو بارہ خال گر معلوم ہمیں. تو ٹھیک ہے. اور جنرلی لاسٹ کویشچن, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اسے ہم کس طرح, ہاؤ کین وی پرزرو اٹ, ہاؤ کین اٹ بی پرزرو فار فیوچر جنریشنس؟ اگر کوئی آپ کو ایسی آرگنائزیشن کا پتہ ہے, کوئی جس سے آپ نے میرے ساتھ میوزک ویڈیو جو شیئر کی تھی, اب وہ سانگز ہیں, میں نے سب سے پہلے جو میرا ایکسپوجر لینگویج کو تھا وہ سانگ کے تھرو تھا. پھر آگے جب میں نے پریزنٹ کیا لوگوں کو, وی ہیڈ ٹو پریزنٹ دا لینگویجز ٹو گروپ آف پیپل فرام اندر کنٹری کہ ہم ان لینگویجز پہ کام کریں, ان کو بھی میں نے وہ سانگ بتایا تھا. اینڈ انہوں نے پھر کوئی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہمارے لیے سب سے آسانی سے جو ایکسپوجر ہوتا ہے لینگویج کو وہ سانگس کے تھرو ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کے اگر مائنڈ میں کوئی آئیڈیاز ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جس طرح لینگویج بہت اچھی طرح پرزرو ہو سکتی ہے, آپ اس کے بارے میں ہم اگر تھوڑی سی بات کریں. مارسدید کی لینگویج پرزرو وسن تعلق کی دا آرٹس اینڈ کلچر نش ڈائریکٹ وزٹ, اور یم ایگزامپل اس پوشکتے کہ سے سخت مارش کی دساون یا میوزک ویڈیو شیئر کے, تو دا آرٹس اینڈ کلچر میوزک وزٹ, پوئٹریش وزٹ, اور پھر ریٹن اسٹوریز وزن, اور ریٹن فوک اسٹوریز پرٹیکولرلی وزن, کیونکہ جائے وش سے فوک اسٹوریز غف زیادہ وچن. تو یم وکوخت نیوش یا پھر کشوئی نیچے چانش یا لینگویج پرزرو وچن باس وزٹ. اور
جیسے کہ مارخات معلوم ہوئی تھے کہ دا گوجال ارسنے اول گوجال لیول ارسے ہر سول ایٹ لیسٹ مشاعرہ اشتروسن اور یش خلی وخی مشاعرہ اشتروسن دکوم دش کی خینان ہمتا دائی ہمتا شاعر شاعرہ یشتروزین خو شاعریش درا سنے لیمانر کشویون تو مار سدی کہ اگر یم کی بھی پروموٹ ہوئی تھے چونکہ یوتھ سے موسٹلی گوجال یوتھ سے خو ایجوکیشن دستان تجائنے واس تھرو آؤٹ دا ایئر اور کم ٹائم اس کی اسپیسیفکلی یم مشاعرہ اشتوسنا یندش اشترا نیوسن تو مار سدی کہ یم پروموٹ کا کہ بھی ای اسٹیپ تے کہ سشسنگ خو زبان پریزرو سارت اور اس کے علاوہ یہی کہ سٹوریز اشتوسن اور زاور تم اسکول یا کریکولم حصہ وس نواجی اور سانش whose bonds and preserve purposes. That was all of the questions that I have. Do you have any questions or anything to add? I think that's it. Okay, thank you so much for just agreeing and just, you know, being a part of this project. And aapne jo mujhe sath information share ki ek interview ke liye to mere paas hai data, lekin just talking about the language and learning from you, amazing experience. Mujhe kafi seekhne ko mila and your insights are really invaluable to this project. So thank you so much. And I will stay in touch with you regarding jab main ye I'll have to translate, right? So I will be doing that, and just anything aage jo further steps hote hain, progress hote hai project ke sath, I will get in touch with you about that as well. Sure. Thank you so much. Thank you for this Done. interview.